صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ سعادت ملی کہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ چلنے کا انداز یوں رحمت و شفقت بھرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، یوں لطف و رحمت اور شفقت کے سائے میں جا رہا تھا کہ اس دوران سامنے دو قبریں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبروں کو دیکھ کر فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جن سے بچنا بہت دشوار ہو، بہت مشکل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے ٹہنی لا دے؟ ایک شخص جلدی سے گیا اور ٹہنی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کے دو ٹکڑے فرمائے اور ان دونوں ٹکڑوں کو دونوں قبروں پر رکھ کر آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان پر قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے وہ غیبت کرنے کی وجہ سے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کے اندر ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں چند باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ مبارک نگاہ عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور دوسرے جہاں میں یعنی عالم برزخ میں مرنے کے بعد اس عالم میں کیا ہو رہا ہے، کس سبب سے ہو رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ مبارک نگاہ عطا فرمائی ہے کہ مردوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، ان کے احوال، ان کی کیفیات، ان تمام چیزوں کی خبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مبارک نگاہ عطا فرمائی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ غیبت کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ اتنے خطرناک اور سخت گناہ ہے کہ جن کی وجہ سے بندوں کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ لہٰذا غیبت سے بچیں اور پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں، اس لیے کہ پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔